الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند دنوں سے ایک موضوع پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے لواطت، ہم جنس پرستی۔ جیسا کہ حکومتی سطح پہ باقاعدہ طور پہ اس کا بل منظور کیا گیا، جو کہ بالکل 100% قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اس میں انسانیت کا کوئی ذرہ برابر فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کا بالکل واضح طور پر رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، آپ یہ اپنے سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور لوط کو نجات دے جب اس نے اپنی قوم کو کہا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، تم سے پہلے کسی نے ایسا کام کیا ہی نہیں ہے، تم وہ واحد قوم ہو کہ تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ یہ کتنا برا کام ہے۔ اس کو بے حیائی کے اندر خود رب تعالیٰ کی ذات نے شمار کیا ہے، اور آج کل کے جاہل قسم کے پڑھے لکھے جاہل اس کو انسانیت کا ناطہ سمجھ کے، انسانیت سمجھ کے بل پاس کروا رہے ہیں۔ اور یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، جب ان کے آپس کے سیاسی معاملات ہوتے ہیں تو بالکل جدا جدا ایک دوسرے کو کاٹنے لگتے ہیں، اور جب اسلام کی باری آ جاتی ہے تو بالکل متحد ہو کے اسلام کے خلاف چل پڑتے ہیں۔ یہ کیسا معیار ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا؟ اسی لواطت کی وجہ سے، اسی ہم جنس پرستی کی وجہ سے ان پر عذاب اترا ہے، اور انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط فرمایا، اور تم بھی اپنے نبی اکرم، تمام انبیاء کرام کے سردار، تاجدار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کے فرمان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ آپ علیہ السلام پر یہ کلام اترا ہے تو اس کلام کا ہی حیا کر لو۔ کوئی انسان کے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے، اور جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ ضمیر ہی تو ہے جو انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ نہیں بھائی تم غلط کر رہے ہو، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں، شریعت ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی بھی اسے باہر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے تو وہ بھی اسے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کا بیٹا بھی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے اپنے والد کی نافرمانی کی، حالانکہ نبی کی فرما برداری کرنا یہ فرض ہوتا ہے، کیونکہ نبی وہی بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شریعت سے دغا بازی کرتا ہے، شریعت کے خلاف چل پڑتا ہے، تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے سوائے جہنم کے، جہنم میں ہی جانا پڑے گا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کیوں عذاب میں گرفتار ہوئی؟ یہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ یہ کافرہ تھے، اس کے دل میں نفاق تھا، وعدہ کا پاس نہیں کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے متعلق قوم کو مطلع کرتی، اس طرح لوط علیہ السلام کی خیانت کے مرتکب ہوتی۔ اور ہاں آگے جو میں بات کرنے لگوں دھیان سے سنیے گا، قوم کی برائی پر خوش ہوتی تھی، اس لیے قوم کے ساتھ عذاب میں یہ بھی گرفتار ہوئی۔ یہ جملہ دوبارہ سنیے گا،
قوم کی برائی پر خوش ہوتی تھی۔ یہ جو خوش ہونا ہے، اس خوش ہونے کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہوئی، اور جو بل پاس کروائیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروائیں اور شریعت سے غداری کریں تو وہ عذاب میں گرفتار نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہوں گے، اور ایسا ہوں گے، رب کے ایسے پکڑ ہوگے، لگ پتہ جائے گا آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ایسوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، ذرا وقت گزرنے دو، دیکھیں تو صحیح آگے ہوتا کیا ہے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیں، جو بھی انسان دیندار ہے، جو اپنا فریضہ سر انجام دیتا ہے، بیان کرتا ہے، حق بات بیان کرتا ہے، باطل ہمیشہ حق والوں کے خلاف ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیں، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس برائی سے منع کیا، برائی سے باز آنے کا کہا، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوط اگر تم نے حق بات بیان کی تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ یہی معاملہ ملک پاکستان میں بھی ہے۔ وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسے۔ جو بھی بات حق بیان کرتا ہے، کسی حکمران کی اصلاح کرتا ہے یا مطلقاً لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، اگر کسی حکمران نے کوئی غلط بات بیان کی، لوگوں کو مطلع کرتا ہے تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ قوم لوط نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو ملک سے نکال دیں گے، شہر سے نکال دیں گے، اور آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جو برائیاں قوم لوط کے اندر پائے جاتے تھے، بالکل سیم وہی برائیاں آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمارے حکمرانوں کے اندر بالکل وہی برائیاں پائی جاتی ہیں اور عوام کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑے مجرم تو وہ لوگ ہیں جو ایسے خبیثوں کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کو اوپر لے آتے ہیں، پھر ان غلط ہونے کے باوجود پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ جناب باطل پر ہیں، پھر بھی وہ جناب شخصیت پرست ایسے بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ میں پہلے بھی اس موضوع پر پورا بیان کر چکا ہوں، آپ یہ میرے چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شخصیت پرست ہم نے نہیں بننا۔ جہاں پر بھی کوئی شریعت کے خلاف بولتا ہے یا بولے گا، وہ کتنا ہی ہمارا قریبی کیوں نہ ہو، ہم نے اس کی بات کو نہ تسلیم کرنا ہے نہ ہی اس کا ساتھ دینا ہے، ساتھ ہمیشہ حق کا دینا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کر دی ہیں، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہے، لیکن اس فیصلے کو ہم بالکل قبول نہ کرتے ہیں، نہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ یہ فیصلہ جو موجودہ دور میں کیا گیا ہے، جو حکومت نے اپنی طرف سے یہ بات بیان کی ہے، شریعت کے 100% خلاف ہے، اس کے نقصانات ہیں 100% کا کروڑواں حصہ جو ہے اس کے برابر بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ رب نے اس کو بے حیائی فرمایا ہے، تو اس میں بھلائی آ کیسے سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں بابا جی کا وہی شعر آپ کو سناتا ہوں جو اکثر بابا جی اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔